حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اہم اور نامور شخصیت ہیں تاریخ اسلام میں۔ ان کی ایک بیٹی تھی، عبد الملک بن مروان خلیفہ تھا، بادشاہ وقت تھا۔ اس نے کہا میرے بیٹے کے لیے یہ رشتہ دے دیں، میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں، اپنے بیٹے کے لیے مجھے یہ رشتہ دے دیں۔ تو حضرت سعید ابن المسیب نے انکار کر دیا، میں تمہیں رشتہ نہیں دوں گا۔ اس نے زبردستی کی، اس نے پکڑوا لیا، اس نے کوڑے مروائے۔ کن کو؟ سعید ابن المسیب کو کوڑے مارے گئے اس بات پر کہ بیٹی کا رشتہ کیوں نہیں دے رہا۔ انہوں نے کہا میری بیٹی عالمہ ہے، میں کسی عالم کو ہی دوں گا، میں کسی دیندار کو ہی دوں گا۔ پھر ہوا کیا؟ انہوں نے ان کو کوڑے مارے، سخت سردی میں صوف کا یہ جو موٹا کپڑا ہوتا ہے وہ پہنا کے پانی ڈالا گیا ان پر، اتنی اذیتیں دی گئیں۔ لیکن وہاں سے جب واپس آئے، اپنی مسند پر بیٹھے جہاں پڑھا رہے تھے، پڑھانے کے لیے بیٹھے، تو وہاں کیا کیفیت ہوئی؟ طلباء جو بیٹھے ہوئے تھے، طلباء کرام جو ان سے پڑھ رہے تھے، ان سے دین کا علم حاصل کر رہے تھے، ان میں ایک طالب علم تھے کثیر بن وداع۔ وہ ان کو دیکھا، کہا آپ 2-3 دن نظر نہیں آئے کلاس میں، یہاں پڑھنے کے لیے آ نہیں رہے تھے، کہاں تھے؟ تو کثیر بن وداع نے کہا حضور میری زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا، میری بیوی کی وفات ہو گئی تھی، میں اس کی تدفین کے معاملات میں مصروف تھا، اس لیے پڑھنے نہیں آ سکا۔ تو حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کیونکہ وہ علم کی دنیا کا رہنے والا تھا، عالم تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آپ دوسری شادی کرنا پسند کریں گے؟ کہ پہلی زوجہ تو آپ کی انتقال ہو گیا ان کا، تو آپ شادی کرنے کی چاہت رکھتے ہیں؟ کہا ضرور رکھتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، آپ جمعے والے دن آ جانا، مسجد میں آپ کا نکاح کر دیں گے۔ کس بیٹی سے نکاح کر رہے ہیں؟ جس کا رشتہ دینے سے خلیفہ کو انکار کر کے آ رہے ہیں، مسجد میں مسند پر بیٹھ کے اپنے شاگرد سے اس کا نکاح کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ پھر ہوا کیا؟ حضرت کثیر بن وداع کہتے ہیں میرے پاس ایک ہی سوٹ تھا، غربت کا عالم، کیفیت یہ تھی، مال و دولت کا عالم یہ تھا۔ کہتے ہیں میرے پاس ایک ہی سوٹ تھا، میں نے اس کو جمعے والے دن دھویا تو لیٹ پہنچا، اس کو سکھانے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ ابھی جب میں مسجد میں پہنچا، ابھی وہ کچھ گیلا تھا، کچھ خشک ہو چکا تھا، وہ پہن کے گیا، ابھی کچھ گیلا تھا۔ میں وہاں پہنچا تو میرا نکاح کر دیا، مسجد میں بیٹھے میرا نکاح کر دیا۔ میں گھر آ گیا کہ اب پتہ نہیں کیا صورتحال رہے گی، میں کیا کروں گا کیا نہیں کروں گا۔ جمعے کا دن تھا، یہ روزے تھے کہ روزے کے ساتھ میں روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھا، میرے پاس کچھ خشک روٹیاں رکھی ہوئی تھیں، روٹی کے خشک ٹکڑے تھے، میں نے ان کو پانی میں بھگو دیا۔ غربت کا عالم بتا رہا ہوں، پانی میں ان کو میں نے بھگو دیا کہ یہ ذرا نرم ہو جائے تو پھر ان سے میں روزہ افطار کروں گا۔ میں ابھی ان کے نرم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اذان مغرب کا انتظار کر رہا تھا، میرا دروازہ بجا۔ میں نے جا کے دروازے پر پوچھا کون؟ تو انہوں نے کہا سعید۔ میں نے کہا کون سعید؟ میں نے دماغ گھمایا تو میرا ڈیٹا تھا میرے دماغ میں، ان میں سعید نام کا کوئی شخص میرے ذہن میں نہیں آیا سوائے سعید ابن المسیب کے۔ تو میں نے دروازہ کھولا، سامنے سعید ابن المسیب کھڑے ہوئے ہیں، وہ جو آج دن میں جنہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا تھا، استاد صاحب، وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا جس بندے کی شادی ہو جائے، جس کا نکاح ہو جائے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ رات گزارے بیوی کے بغیر۔ یہ لو میں تمہاری زوجہ کو ساتھ لے آیا ہوں۔ وہ پیچھے کھڑی ہوئی تھی، بیٹی کو ساتھ لے آئے ہیں، یہ رخصتی ہو رہی ہے حضور والا، یہ رخصتی ہو رہی ہے۔ باپ اپنی بیٹی کو ساتھ لایا ہے اور داماد کے گھر چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ رخصتی ہو رہی ہے۔ آج کیا کتنے ہم نے پال لیے ہیں یار، کتنے دکھ کھڑے کر دیے، شادی کے راستے میں کتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں، نکاح کے راستے میں کتنے ہم نے گڑھے کھود دیے، اس کو بھی کراس کرو، اس کو بھی کراس کرو۔ اتنے امتحان سے گزر کر بیچارہ شادی کی دہلیز تک پہنچ پاتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ خدا را اس کو آسان کرو، خدا اس کے لیے کوئی تحریک چلاؤ ہے، خالی باتیں نہیں، خالی سبحان اللہ نہیں،
خالی واہ واہ نہیں کہ ہاں یار بات تو صحیح ہے، اور پھر چلے گئے۔